بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریننگ کے دوران کئی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، یہ کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ آخر کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے۔ ناقدانہ سوچ، اینالائزنگ انفارمیشن آبجیکٹیولی۔ کوئی معلومات ملی ہیں، انفارمیشن ملی ہے، اس کو اس انداز کے اندر تجزیہ کریں کہ جذبات اور تعصبات سے ہٹ کر کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایویلویٹ ایویڈنس اینڈ آرگومنٹس۔ جو بھی آپ کہہ لیں ایویڈنس آتی ہے، شہادت آتی ہے، ثبوت کے طور پہ کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، کوئی دلیل دی جاتی ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کا وزن کرنا ہے۔ تیسرا، میکنگ انفارمڈ ڈیسیژن۔ فیصلے وہ کرنے ہیں کہ جو انفارم ڈیسیژنز ہوں، ایسے نہ ہو کہ لا علمی میں ہمیں کئی چیزوں کا، ضروری چیزوں کا علم ہی نہیں تھا لیکن ہم نے فیصلہ کر ڈالا۔ چوتھا یہ کہ اوائڈنگ بائسز اینڈ ازمپشن، کہ مفروضوں سے بچا جائے، کہ تعصبات سے بچا جائے۔ تو یہ ہوگی کریٹیکل تھنکنگ۔ آگے ہم جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلہ سازی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بیٹر ایویلویشن آف انفارمیشن، کہ جو ہمیں معلومات ہمیں ملی ہیں، کہیں کسی سورس سے ملی ہیں، ہم ان کا بہتر کہہ لیں کہ ان کا وزن کر سکتے ہیں کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ چوتھا یہ کہ انکریزڈ انڈیپینڈنس اینڈ آٹونومی، ہماری خود مختاری اور آزادی کے اندر بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بھئی جس کے 4 بڑے فائدے ہیں، کس چیز کے؟ کریٹیکل تھنکنگ کے۔ ہم نے پہلے مرحلے میں یہ بات کی کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے، ناقدانہ سوچ ہوتی کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بات کی کہ یہ اس کے کہہ لیں بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریکٹس دا کریٹیکل تھنکنگ، کہ آخر ہم اس کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں، اس پہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ 5 آسان سی ٹپس ہیں اور میں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی، آسک کوسچنز اینڈ سیک کلیریفیکیشن، سوال کیا کریں اور کلیریفیکیشن جو ہے وضاحت مانگا کریں۔ سوال کیا کریں اور وضاحت مانگا کریں، تو یہ پہلی بات ہے 5 باتوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایویلویٹ ایویڈنس اینڈ سورسز، کہ جو سورس ہمیں ملا ہے کہ بھئی وہ بندہ کیا اس قابل ہے کہ اس کو ٹرسٹ کیا جائے، جو بات وہ کہہ رہا ہے، جو شہادت آئی ہے، کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کنسیڈر ملٹیپل پرسپیکٹیو، آپ ایک نہیں، آپ کئی زاویوں سے آپ چیز کو دیکھا کریں، کئی طرح کے نقطۂ نظر سے آپ چیز کو دیکھا کریں۔ چوتھا یہ کہ اوائڈ ایموشنل اینڈ امپلسو ڈیسیژن، جذباتی فیصلوں سے اور فوری ایسے ابال اٹھا کوئی فیصلہ کر دیا، اس سے یہ بہت خطرناک ہے۔ آخری بات ہے کہ ریفلیکٹ آن یور بائسز اینڈ ازمپشن،